نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ فاتحہ کی 5 آیات، اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی، اور اب ہم چلتے ہیں 6 آیت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ پہلی آیات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہیں، اور آخری آیات اللہ تعالیٰ سے ہم سیدھا راستہ مانگتے ہیں، اللہ سے ہم دعائیں کرتے ہیں۔ ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پڑھی، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھیں، اللہ کو اپنی زندگی کا مالک سمجھیں، اللہ کو اپنی موت کا مالک سمجھیں، اور اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور مطمئن ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے تیاری کر لی ہے؟ تیری کیا تیاری ہے؟ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، تو مرنے کے ساتھ ہی قیامت صغریٰ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا بروز قیامت۔ تو میری عزیزہ، دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، یہ ہمارے حق میں دلیل بننے جا رہا ہے یا ہمارے خلاف۔ ہم اپنی آیات کا آغاز کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اے اللہ، وہ صراط مستقیم جو حق کی معرفت پر ہے، تو ہم کو اس پر عمل پیرا کر دے جس پر ہم استقامت اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کیونکہ یہ ہدایت کے ذریعے ہیں۔ اس دنیا میں ہمارے لیے ہدایات کے ذرائع جو ہیں، وہ بہترین کتاب اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک اور بہترین ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، کھلا راستہ، صاف راستہ، سیدھا راستہ، بغیر کسی ٹیڑھ کے، صراط مستقیم، وہ شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ یہی بندے کے لیے اپنی سعادت کا کوئی اور راستہ نہیں، یہی ایک راستہ ہے جس پر وہ چلے گا، اور اس استقامت کے سوا اور کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو لا الہ الا اللہ، اور پھر اس پر تم قائم رہو۔ اس پر قائم رہنا، توحید پر قائم رہنا، استقامت کا وہ راستہ ہے، شریعت کا وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو وحی کیا، سیدنا آدم تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، سب کو وحی کیا گیا۔ اسلام کا وہ راستہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے لیے کھولا، جو ہمارے لیے کھولا، جس پر اللہ کے نیک بندے چلتے ہیں، تو وہ راستہ اللہ تعالیٰ ہی دکھا سکتا ہے اور وہی چلا سکتا ہے۔ ہمیں وہ راستہ، ہمیں وہ صراط مستقیم کا علم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ انہوں نے بھی علم دیا، ان پر خود عمل پیرا ہو کر دکھایا، اور اپنی ذات کو بہترین صراط مستقیم کا نمونہ بنا کر ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے پیش کیا۔ اہدنا الصراط المستقیم میں انسان یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق عطا کر دے، توحید پر قائم رہنے والا بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ
سے ہم جس راستے کی ہدایت مانگتے ہیں اس میں ہمارے فائدے ہی فائدے ہیں۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کو اپنے لیے لازمی کر لے اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے عہد کر لے۔ یہ صراط مستقیم سیدھا راستہ جو جنت کو جاتا ہے وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ گمراہ ہوئے وہ۔ اللہ تعالیٰ کا انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انعام وہی صراط مستقیم پر چلنا ہے، ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، استقامت ہے جو ہم نے اختیار کرنی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں، اس کے روکے ہوئے کاموں سے باز رہتے ہیں، تو پھر وہ اس راستے پر چلنے کی اس کو توفیق دیتا ہے جن پر انعامات ہوتے ہیں۔ اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمائے ہیں، ہم ان کا راستہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ صراط اللہ زینا، وہ راستہ ان لوگوں کا انعمتا جن پر تو نے نعمتیں کی، تم نے اپنی انعامات کیے علیہم ان پر۔ تو وہ کون تھے جن پر انعامات ہوئے؟ وہ انبیاء تھے، وہ صادقین تھے، وہ شہداء اور صالحین تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں کے ساتھ ہوں گے، وہ صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، وہ شہداء اور صالحین میں سے ہوں گے، اور یہی بہترین ساتھی ہیں۔ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کے لیے ان کی زندگیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں یا اللہ جن پر تمہیں غضب ہوا۔ یہ غضب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے، اللہ تعالیٰ کا سزا دینے کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب کن لوگوں پر ہوا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا غضب ابلیس پر ہوا، جس نے نافرمانی کی اور اللہ کے حکم سے تکبر کیا۔ اور اکثر مفسرین کے خیال میں مغضوب علیہم ان سے مراد یہودی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب سے سور اور بندر بنا دیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من لعنہ اللہ، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور ان پر غصے ہوا، وجعل منہم القرادۃ والخنازیر، اور ان کو بنا دیا بندر اور سور۔ استغفر اللہ۔ یہی مغضوب علیہم ہیں، ان سے مراد یہودی ہیں۔ اور اس کس وجہ سے یہ ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہودیوں نے حق کو پہچانا لیکن اس کی پیروی نہیں کی۔ آج ہم بھی قرآن کھولیں، دیکھیں، اپنے حق کو پہچانیں۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمان حق کو پہچانتے ہیں لیکن پیروی نہیں کرتے۔ اور نصارہ وہ ہیں ولضالین، جو راستے سے بھٹک گئے تھے، جن سے راستہ گم ہو گیا، گمراہ۔ انہوں نے کیا کیا؟ نصارہ یعنی عیسائی، انہوں نے بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی کی عبادتیں چنی۔ استغفر اللہ۔ الضالین سے مراد وہ گمراہ لوگ، صراط مستقیم سے ہٹ جانے والے لوگ۔ خواہ کوئی جان بوجھ کر کوئی راستہ چھوڑ دے یا لا علمی کی وجہ پر، جہالت کی وجہ سے اس پر نہ چلے، تو وہ گمراہ ہے۔ گمراہ کا مطلب ہی راستے سے گم ہو جانا یا اپنا راستہ کھو دینا ہے۔ عیسائی کیسے ضالین بنے؟ عیسائی صراط مستقیم کا علم نہیں رکھتے تھے، اسی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے۔ اگرچہ وہ عمل والے لوگ ہیں لیکن ان کا طریقہ عمل بہت غلط ہے۔ عیسائیوں نے انبیاء علیہ السلام اور صالحین کے معاملے میں بہت غلو کیا، وہ حد سے نکل گئے، عبادات میں بدعات نکال دیں، رہبانیت اختیار کر گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کیسے کرتے تھے؟ اپنی خواہشات کے تقاضوں کے مطابق کرتے تھے، نہ کہ اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دے کر بھیجا تھا۔ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں اور اپنے شیوخ کو رب کی منزل تک پہنچا دیا تھا،
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے میرے مقام سے نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کا مقام بڑھا دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، دیکھو، الرٹ ہو جاؤ، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تم اس رسی کے ساتھ لٹک جانا، اور جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جو اسے چھوڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور دوسری چیز میری سنت ہے، تم اس کو تھام لینا۔ تو میری عزیز بہنوں، یہ تفسیر جو میں نے بیان کی، حدیث کے ساتھ اس کو وضاحت اس کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح میرے رب نے چاہا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ویسے ہی عبادت کریں، ورنہ یہ نہ ہو کہ اپنی اپنی مرضی کی عبادتیں ڈھونڈ کر ان پر عمل پیرا ہو کر لوگوں کے پیچھے لگ کر ہم وہ عبادتیں کرنے لگ جائیں جو قیامت والے دن